صاحب حیات تھے تو اس وقت سے یہاں کے جو آن گراؤنڈ کام ہوتے ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے اور عزاداری کے حوالے سے، مجلس کے حوالے سے، نماز جمعہ کے حوالے سے کے انتظامات وغیرہ سب میں کیا کرتا تھا، ان کی موجودگی میں بھی، ان کی حیات میں بھی۔ تو وہ مجھے وقتاً وقتاً جو ہے وہ اس کی سرپرستی کیا کرتے تھے، اس کو اس طریقے سے کرنا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بہت کچھ اس حوالے سے سکھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ان کی کمی اور ان کے جو تجربے کار جس طریقے وہ تھے، تو وہ چیز تو پوری نہیں ہو سکتی کبھی بھی، لیکن انہی کی بتائی ہوئی باتوں سے جو ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ انشاءاللہ آسانی فرماتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سر انجام دیں۔ امام بارگاہ کی ذریعے کی جہاں تک بات ہے تو یہ 2010 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، جو آغا صاحب نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے خود رکھا تھا، اور تقریباً 2 سال کے ٹائم پیریڈ میں ذریعے کو جو ہے وہ مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ یہاں پہ عزاداری مسلسل پورے 2.25 مہینے کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ مجلس نہ ہو۔ عشرہ ہوتا ہے، لیڈیز عشرہ ہوتا ہے، جینٹس عشرہ ہوتا ہے، سالانہ مجالس ہوتی ہیں، شب داری ہوتی ہے، جلوس ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں کی سالانہ مجالس ہوتی ہیں، ٹرسٹ کی سالانہ مجالس ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جب سے اس میں جو ہے مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے دوسری جگہ مجالس ہوتی تھیں، لیکن پھر جب سے ذریعہ بنی ہے تو یہیں پہ جو ہے وہ عزاداری ہوتی ہے۔ مسجد ہے، مسجد سے متصل ایک زنانہ امام بارگاہ ہے، اس کے علاوہ علیحدہ سے ایک امام بارگاہ مردوں کے لیے ہے، جس کی پہلی منزل مردوں سے مخصوص ہے، دوسری منزل ابھی اسی سال تعمیر کی گئی ہے جو خواتین کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر 2 مدارس بھی قائم ہیں، ایک بچیوں کے لیے اور ایک بچوں کے لیے، جو علم دین کے زیور سے امت کے بچوں کو آراستہ کر رہی ہے۔